کہ اے دریا کی مچھلیوں اللہ کے حکم سے میری سوئی ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو ناظرین ہزاروں لاکھوں جو مچھلیاں تھی دریا کی، وہ سونے اور چاندی کی سوئیاں اپنے وزیر وہ بادشاہی اچھی ہے یہ بادشاہی اچھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں حضور یہ بادشاہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شباد اسلم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں شباد بھٹی آفیشیل چینل۔ ناظرین آج جس موضوع پر ویلوگ کریں گے وہ ہے صوفیہ اکرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے دین کی خدمت کی اور ہمیں دین اسلام کے راستے پر لگایا۔ ناظرین آج جو ویلوگ ہے، جو واقعہ ہے، وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، دنیا داری کے بادشاہ تھے، جیسے کہ ایک دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں، وہ کیسے دین کی طرف آئے، کیسے صوفیہ اکرام کی منزل کی طرف آئے، اللہ کے راستے کیسے آئے، وہ واقعہ تھوڑا سا بتاؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پورا واقعہ بتاؤں گا۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جو حضرت ابراہیم بن ادہم ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک وقت کے بادشاہ تھے کہ ایک دن وہ اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں محل میں، تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے محل کی چھت سے دوڑنے کی آوازیں انہیں سنائی دیتی ہیں۔ جب انہیں دوڑنے کی کسی کی آواز سنائی تو وہ آواز دیتے ہیں کون؟ تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ میرا اونٹ جو ہے نا وہ چھت پر آ گیا ہے، اسے نیچے اتارنے کے لیے ہوں۔ انہوں نے کہا تم پاگل تو نہیں، کبھی چھت پر بھی اونٹ گیا ہے؟ تو اس شخص نے آواز دی کہ اگر چھت پر اونٹ نہیں جاتے تو کبھی نرم بستر پر خدا بھی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم ادہم کے رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے راستے کو تلاش کرتے ہوتے ہیں مگر ان کو کوئی راستہ ملتا نہیں۔ یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے۔ ہوتا کچھ جب ان کو اللہ کا راستہ مل جاتا ہے، ان اپنے پیر و مرشد ہیں تو ان کو رنگ ملتا ہے، تو وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ چلا کشی کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، علم دین پڑھیں۔ تو کیا کرتے ہیں آپ، ایک وقت کے بادشاہ، ناظرین جو بادشاہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، تو وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، عبادت ریاضت کرتے ہیں اور لکڑیاں جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر وہ بازار میں سیل کر کے پھر اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنا قریبی دوست جسے کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ دنیا کا غم و خوف ہے نہ وہ آخرت میں پریشان ہوں گے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس میں سے جب دریا میں بیٹھے ہو، دریا کے حضرت ابراہیم ادہم تو دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اپنا جو کرتا ہوتا ہے نا، جو پھٹا ہوتا ہے، وہ ایک سوئی سے سی رہے ہوتے ہیں، اسے سلائی کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے۔ ان کا جو سابقہ وزیر ہوتا ہے نا وہ پاس سے گزرتا ہے، کس کے؟ حضرت ابراہیم ادہم جدھر سے اپنا پھٹا ہوا کرتا سی رہے تھے۔ تو وزیر کہتا ہے کھڑا ہو کے، اے ابراہیم وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ دنیا کی فقیری تمہیں اچھی لگتی ہے؟ ادھر تمہاری کتنی عیش و عشرت تھی تمہارے پاس، ہر غلام دنیا تمہاری غلام تھی، ادھر پھٹے ہوئے کپڑے سی رہے ہو، وہ بھی دریا کے کنارے، اپنا حال دیکھو، وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ؟ تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ناظرین جو بزرگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی، جن کا ایک نام ہوا، انہوں نے کہا ایک دم انہوں نے کہا ذرا میری طرف دیکھو۔ اس نے دیکھنا شروع کیا تو آپ نے جو سوئی سے کپڑے سی رہے تھے آپ نے اسی وقت وہ دریا میں پھینک دی۔ جب دریا میں وہ سوئی پھینکی تو آپ نے دریا کی مچھلیوں کو آپ نے حکم دیا کہ اے دریا کی مچھلیوں اللہ کے حکم سے میری سوئی ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو ناظرین ہزاروں لاکھوں جو مچھلیاں تھی دریا کی، وہ سونے اور چاندی کی سوئیاں اپنے منہ میں لے کر دریا کے اوپر آ گئیں۔ آپ نے کہا نہیں یہ میری سوئی نہیں ہے، یہ تو سونے چاندی کی، میری لوہے کی تھی وہ چاہیے۔ اتنی دیر میں ایک چھوٹی سی مچھلی جو ہوتی ہے، ایک مچھلی ہوتی ہے، وہ سوئی اپنے منہ میں لے کر اوپر آ جاتی ہے، آپ وہی سوئی پکڑ کر آپ پھر کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیتے۔ آپ کہتے ہیں وزیر وہ بادشاہی اچھی ہے یہ بادشاہی اچھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں حضور یہ بادشاہی اچھی ہے، وہ تو دنیا پر حکومت ہے، یہ تو پوری کائنات پر حکومت ہے۔ تو ناظرین حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ دنیا داری کی بادشاہی چھوڑ کر وہ دین کی طرف آئے، ایسے دین کی طرف آئے ناظرین کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ان کی غلام ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروا دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن، پرند، جانور، انسان ہر کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس سے پیار کرو۔
تو ناظرین یہ ہے واقعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں جو 7 ملکوں کے بادشاہ تھے۔ تو ناظرین انہوں نے دین کی خدمت کی کہ آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں محفوظ رکھے گا ہر پریشانی سے، تکلیف سے، اور آخرت میں بھی ہم اللہ تعالی اپنی رحمت جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔